بس اب مجھ سے یہ کہا گیا کچھ سوال کر لوں کہ البتہ اس تقریر سے مربوط نہیں ہے، بہت آسان سوالات ہیں۔ پہلا سوال کوئی کہ غیبت کی کتنی قسم ہے؟ جی کون کون سی؟ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ اسی کا ایک سوال یہ ہے کہ غیبت صغریٰ کا آغاز کب سے ہوا؟ ڈیٹ نہیں چاہیے، مطلب ڈیٹ پرابلم نہیں ہے، مثلا یہ آغاز کب سے ہوا تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ ڈیٹ یاد نہیں رہتی عام طور سے، لیکن غیبت صغریٰ کا آغاز کب سے ہوا؟ تو ختم ہو گئی۔ آغاز یعنی شروع، یعنی امام کی غیبت کب سے شروع ہوئی؟ بھئی امام پیدا کب ہوئے؟ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ امام کب پیدا ہوئے؟ 255 یا 56، 255 میں۔ اور امام کی امامت کب سے شروع ہوئی؟ 5 سال، کتنا ہوا؟ 260۔ تو اب آپ کیا جواب دیں گے؟ غیبت آپ کی کب سے شروع ہوئی؟ 260 سے۔ تو ان کو یہ انعام کے مستحق ہیں۔ اس کا ایک اور جواب یہ ہوگا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، امام کی غیبت 255 سے ہوئی ہے، یعنی جب سے امام دنیا میں آئے ہیں اس زمانے سے آپ غائب ہی تھے، صرف چند خاص لوگوں نے زیارت کی ہے امام کی۔ لہذا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ غیبت کا آغاز آپ کی ولادت کے وقت سے شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اگر آپ اس کا قانونی جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ کہیں کہ صاحب جس دن امام علیہ السلام شہید ہوئے اس دن سے امامت کا پیریڈ شروع ہوا اور اسی دن سے آپ کی غیبت صغریٰ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ امام کے کتنے نائب تھے؟ 4۔ اچھا آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے تو 2 کے آپ نام بتا دیں، 2 کے آپ بتا دیں۔ ہاں اچھا، اس میں باپ بیٹے کون ہیں؟ آفرین۔ عثمان بن سعید باپ ہیں، صحیح ہے، بدلو مت۔ عثمان بن سعید باپ ہیں، محمد ابن عثمان بن سعید عمری سمان یہ کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ جواب اس میں 2 تم بتا دو۔ میں کھڑا ہو جاؤں۔ خب آپ 2 صحیح سے کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں علی بن احسنت، علی بن ساموری، یہ ہم بتائیں، کوئی نہیں بتائے گا۔ علی بن چونکہ سامرا کے تھے، علی بن ساموری اور حسین ابن روح ہے۔ اچھا اس میں چوتھا کون ہے، تیسرا کون ہے؟ حسین بن کون سے ہیں؟ 3 ہیں، تیسرا 2 ہے نا، علی بن محمد بن علی سمری اور حسین بن روح۔ ان میں تیسرے نمبر کے نائب کون ہے، چوتھے نمبر کون ہے؟ کوئی ایک بتا دو۔ ہاں نہیں، حسین بن عریضہ کس کے نام ڈالتے ہیں؟ بچہ ہے بہرحال، چلو ٹھیک ہے، اس میں نام اللہ۔ یہ ایک سوال ہے ذرا سا ٹپکل ہے، غیبت صغریٰ جو ہے کتنے سال پہ مشتمل ہے؟ حساب کتاب کرنے والے ہو تو ہاتھ اٹھانا۔ 69۔ کیسے؟ 260 سے 300۔ ہاں 260 سے 300 صحیح جوڑ رہی ہے کسی کو کیلکولیٹر جوڑی کتنے سال ہوئے؟ 260 سے
200 صحیح ہے. احسن جزاکم اللہ. معذرت میں بیٹھا ہوں. ایک مسئلہ اور، لیکن اس کا ایک جواب اور بھی ہے. وہ یہ ہے کہ غیبت صغرا کا دور جو ہے وہ اگر 260 سے مانے تو کتنے سال ہوا؟ 60. اور اگر 256 سے مانے تو کتنا ہوا؟ 70. بھائی 256 سے اگر مانے تو 4 سال ہوا نا. 256 کو کتنا ہوا؟ اور اگر 255 مانے تو اب جواب 3 آپشن میں ہوگا، تینوں درست ہے. غیبت کبریٰ کتنے سال؟ 74 سال. غیبت صغریٰ کتنے سال؟ غیبت صغریٰ کتنے سال؟ بعض وقت رسالے والے 3 آپشن دیتے کون صحیح ہے، تو کبھی سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے کہ تجھے معلوم ہی نہیں اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. سوال ایسا کر کے جو درست ہو. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اچھا، امام کے زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سوال کرنے سر؟ کتنے سوال ہیں؟ اس میں 2 سوال بنیں گے. امام کے جو علامتیں ہیں وہ کتنی قسموں مشتمل ہیں؟ جو علامتیں امام کی ہیں، البتہ میں نے بتانے تو ٹف ہے لیکن میں مدد کروں گا. امام کی جو غیبت کی علامتیں ہیں جو 400 500 100 200 جو بھی ہے وہ 2 حصوں میں ہیں. حضرت اگر کسی کو آتا ہے تو چلیے میں مدد کر دیتا ہوں. جو بھی علامتیں امام کے ظہور کے بارے میں ہیں، آپ حضرت بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ میں بھی ایک کپ چائے پی کے بیٹھا ہوں. تو 2 قسم کی علامتیں ہیں. علامتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ان کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیجیے. ایک وہ علامتیں ہیں کہ جن کو کہتے ہیں غیر حتمی، یعنی ممکن ہے وہ پیش آئیں یا پیش نہ آئیں، ان کو کہتے ہیں غیر حتمی. یعنی غیر جس کا ہونا یا نہ ہونا ضروری خبر دی گئی ہے. مثال کے طور پر کہ بھئی فلاں آدمی کل تک اس کو مر جانا چاہیے، بعد میں ہوا کہ صاحب اس نے اچھی دوا کھا لیا، توبہ کر لیا، اس اللہ نے اس کی عمر بڑھا دی. تو ایسی علامتیں بھی ہیں. اکثر علامتیں ایسی ہیں کہ جو غیر حتمی ممکن ہے ہوں، ممکن ہے. دوسری قسم جو علامتوں کی ہیں وہ حتمی اور یقینی ہے. حتمی اور اگر اب بھی کوئی جواب دے سکتا ہے کہ یقینی علامتیں کتنی ہیں ظہور کی امام کی؟ آگے آؤ. نہیں چلیں بتا دیں 6. نہ اگر عدد صحیح ہوتی تو اتنے سے مان لیتا میں. اگر عدد صحیح ہوتی تو مان لیتا اتنے میں انعام مل سکتا تھا. البتہ انعام کیا، یہ حضرت کی نظر عنایت ہے. انعام اصلی تو وہ دیں گے انشاءاللہ. کتنی ہے؟ آپ قریب پہنچ گئے. کتنی علامتیں ہیں؟ ہمیں نقل بھی کرنا نہیں آتی آپ لوگ. کتنی ہے؟ میں کیا چھونگلیاں دیکھتا ہوں آپ کو. حتمی علامتیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. چلیے اب اگر 5 ہے تو اس میں سے جو 3 بتا دے گا وہ انعام کا مستحق. کھڑے ہو جائیے. نہیں کوئی شرمانے کے کوئی بتا سکتا ہے 3. ایک سیاح جو ہوگی. چلیے ایک بالکل صحیح ہے. ایک مشہد ایک سید کا نہ وہ علامت حتمیہ میں نہیں ہے، بس ایک سیاح والی صحیح ہے. اور کوئی بتا سکتا ہے؟ رکن یمنی کی بالکل سید کا قد یعنی کمر پہ جس کے ضرب لگی ہوئی ہے. چلیے میں قبول کر لیتا ہوں لیکن ایک خاص ٹائٹل سے ہے. نفس زکیہ کا قتل. نفس سے 2 ہو گئی. سب سید علی آپ نہیں نہیں آپ نہیں. ہاں
چلیے ان کو انعام دے دیے، میں 5 پوری کر دیتا ہوں، 2 بتایا کم. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ معذرت صلی جنب جنبر گل رخسار محمد علی شیر خدا صلوات. تو 2 چلے 2 اور بتا دیں. ایک تو یہ ہوا آسمانی سیاح، آسمانی آواز. دوسری نفس زکیہ کا قتل رکن و مقام کے درمیان، یمانی نہیں، رکن اور مقام کے درمیان. اور 2 کوئی بتا دے. ایک شرمائے نہیں، کیا ہے، مجھے بھی نہیں آتا. اگر یہ چیز یاد رکھیں، اچھی چیز ہے یہ. امام علیہ السلام کے آنے کی 5 علامتیں ہیں جس کو ہونا ہی ہونا ہے. پہلی علامت کیا ہے؟ نہیں، میں ترتیب بتاتا ہوں. پہلی علامت کیا ہے؟ سفیانی کا خروج. سفیانی، اس کا نام ہوگا یزید، باپ کا نام ہوا انبسا. وہ یزید بن معاویہ کی اولاد سے ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں یزید پر لعنت، تو ہزاروں یزیدی زادے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ بعد میں ایک بہت بڑا لشکر لے کے آئیں گے. آپ یہ نہ سمجھے یزید مر گیا ہے، یزید زندہ ہے لیکن ضلالت کے ذریعے سے زندہ ہے. تو یزید بن انبسا، اس کو سفیانی اس لیے کہتے ہیں کہ ابو سفیان کی اولاد سے ہوگا. یہ شام سے خروج کرے گا. سر چھوٹے چھوٹے، داڑیاں بڑی بڑی، مونچھ منڈی، اونچے پاجامے، کالا کرتا، ہاتھوں میں تلوار، ایک ہاتھ میں تسبیح، اندر سے یہودی باہر سے مسلمان. یہ سب مولا علی فرما گئے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلى بہت سی علامتیں، وقت نہیں، چونکہ تقریر ختم ہو چکی ہے، لیکن میں آپ سے گزارش اس قسم کی تقریریں رکھا کیجئے. معلومات میں آپ کے درمیان موجود ہوں، لیکن اب کیا کروں، آپ میرا استعمال نہیں کرتے. آپ جانے، آپ کو صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد. تو پہلی علامت کیا ہے کہ سفیانی کا خروج. بہت ظالم آدمی ہے یہ. جب خارج ہوگا تو شام سے خارج ہو. شام، یہ شام کیا پورا آتا ہے، یہ سیریا جو آتا ہے، یہ لبنان آئے گا، یہ فلسطین آئے گا، یہ جارڈن آئے گا، یہ سب شام کا علاقہ ہے. اردن ہے، یہ سارے پورے شام کا علاقہ. ان علاقوں سے خارج ہوگا اور ان علاقوں میں لوگوں کو قتل کرتا ہوا، عورتوں کا گلا کاٹ دے گا، خواتین کا شکم پھاڑ دے گا، بچوں کو جو ان کی ماؤں کے پیٹ سے نکال کے مار دے گا، لوگوں کو زندہ جلا دے گا، شکنجے کرے گا، لوگوں کو اذیت دے. ادھر دیکھو بیٹا، ہے بیٹا، جب بتایا جاتا ہے ادھر صلوات پڑھتے محمد وعلى بہت ظالم. یہ مذاق. ابھی داعش جو تھا نا، یہ داعش اس کا ایک قطرہ نجس ہے، سمجھ لیجیے. ایسے ہی لوگ ہوں گے بھیانک. 1200 آدمیوں کو جو ہے تیر خلاص تاخ 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 تک آدمیوں کو لٹا کے مارتے ہوئے چلے گئے. عورتوں کو جو ہے مثلا ان کے ساتھ عصمت دری، بے آبرو ریزی، قتل، غارت، زندہ پٹرول چھڑک کے جلا دینا. آپ سمجھتے ہیں اتنے خطرناک مصائبوں سے آپ گزرنا، آپ کو آمادہ ہونا پڑے گا. کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ما ان باد بیدہ نیستیم کے بیان بادہ بلرزیم. ہم وہ بیت کی لکڑی نہیں جو ان ہواؤں سے جو ہے ہلنے لگے ہیں. ہم شجر ما شاخ طوبہ ہستی زین جاتا خدا ہستی. ہم درخت طوبہ کی شاخ ہیں، زمین پہ گڑے ہوئے ہیں، آسمان پہ پہنچے ہوئے ہیں. لہذا عزیزوں، بہترین کبھی اس سلسلے میں مجھ سے تفصیلاً گفتگو سنے گا تو میں شہر، نام بتام، کتنے کو مارے گا، سب کچھ بیان کروں گا. یہ آپ کا چھوٹا سا مولوی بہت کچھ چیزوں کا حافظ ہے. صلوات پڑھتے محمد وعلى محمد. یہ سفیانی، یہ آئے گا تو قتل و غارت پھیلائے گا چاروں طرف. داعش اس کا مقدمہ ہے. شکلیں ان کی انہی بڑی بڑی داڑیاں ہیں اور جو بھی اسلام کے نام پہ بدنامی وغیرہ. دوسرا خروج جو ہوگا اس کے مقابلے میں ایک مومن کا خروج ہوگا، وہ یمانی ہوگا. دوسری علامت، پہلی علامت سفیانی کا خروج یعنی سفیانی کا اٹیک، اس اٹیک کے مقابلے میں یمانی کا ڈیفنس.
یمانی کہاں سے آئے گا؟ ہاں یمن سے. آپ دیکھیں نا سعودی عرب اور امریکہ اسرائیل کیوں یمن پہ اٹیک کر؟ ان کو معلوم ہے کہ امام زمانہ کے آنے سے پہلے جو گروہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا اسی یمن سے آئے گا، لہذا یہ لوگ یمن پہ حملہ کر رہے ہیں. یہ حوثی پہلے زیدی مذہب تھے، زیدی نسب نہیں، زیدی مذہب. یہ سب امام علی نقی کی اولاد نقوی ہیں، اور یہ سب اب شیعہ ہو گئے اور آج سعودیوں کی نیند حرام کر رکھی ہے انہوں نے. روایتوں میں ہے کہ ایک شخص امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے، دوسری علامت امام زین العابدین کی اولاد سے یمن سے خروج کرے گا. اس کو یمانی اسی لیے کہ جیسے ہم آزمی ہیں، آپ جو ہے مالوانی ہیں، تو ویسے ہی وہ یمن سے آئے، اس کو یمانی کہتے ہیں. نام اس لیے نہیں بتایا کہ اس کا خاندان چھان نہ مارے یہ حرامزادے جتنے ہیں، کوڈ ورڈ میں رکھا، لیکن یہ بتایا کہ اس زمانے میں اس سے زیادہ ہدایت کرنے والا اور صراط مستقیم پہ چلنے والا کوئی پرچم و علم نہیں ہوگا. اور وہ شیعوں کی مدد کرنے کے لیے یمن سے عراق چڑھ دوڑے گا. اور جب سفیانی کو معلوم ہوگا کہ کسی مومن نے، کسی سید نے اس کے خلاف خروج کیا ہے، تو وہ شام سے دوڑتا ہوا عراق آئے گا، اور عراق میں دونوں کی جنگ ہوگی، اور ایک بار سید یمنی اس کو شکست دے دیں گے، لیکن دوسرے بار اس کی تعداد بہت ہوگی، لہذا سید یمنی کو پیچھے ہٹنا ہوگا. یہ دوسری علامت. تیسری علامت یہ ہے کہ اچانک 23 رمضان کو ایک آواز آئے گی، صیحہ آسمانی، ایک آواز آئے گی سحر کے وقت، یعنی صبح کے وقت. جو لوگ نماز صبح نہیں پڑھتے وہ یہ آواز نہیں سن سکتے. صلوات پڑھتے محمد وعلی نہیں، گھبرائیے نہیں. حدیثوں میں ہے کہ یہ آواز ہر جگہ پہنچے گی، ہر شخص سنے گا، ہر زبان کا سنے گا، ہر ملت کا سنیں گے سب. امام علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل خانہ کعبہ کے چھت پہ چڑھ کے آواز دیں گے، جاء الحق زہق الباطل، حق آ گیا، باطل کا دم نکل رہا ہے. ظہوق کے معنی مرنے کے ہیں. حق آ گیا، باطل دم توڑ رہا ہے. ان الباطل کان ظہوقا، باطل کے مقدر میں مٹنا لکھا ہے. اس کے بعد کہ ایھا الناس مہدی ھذہ الامہ قد ظہر، لوگوں اس زمانے اس امت کے مہدی نے ظہور کیا. بس دو تین ہوئی نا، سفیانی کا خروج، اس کے مقابلے میں یمانی کا خروج. کس کا؟ یمانی کا خروج. اس کے بعد صیحہ آسمانی. یہ بھی سن لیجئے، صیحہ آسمانی میں مشکل کیا ہے؟ صبح کے وقت ہماری آواز ہوگی، دوپہر سے شام تک سرکاری لاؤڈ اسپیکر گونجے گا. جبرائیل یہ کہیں گے کہ الا ان علی ابن ابی طالب حق. صبح والی آواز میں یہ کہا جائے گا کہ علی حق پر ہیں. اور اس کے بعد دو آوازیں دی جائیں گی ظہر اور شام میں، وہ یہ کہا جائے گا کہ فلاں یعنی عثمان بن عفان حق پر ہیں. تو یہ دو آوازیں شیطان کی ہوں گی، وہ آوازیں جبرائیل کی ہوں گی. لہذا تیسری علامت یہ ہے کہ یہ شخص جب یہ آواز سنے گا تو مکے کی جانب دوڑے گا، اپنا لشکر لے کر مکے میں آئے گا. آنے کے بعد یہ شخص نفس زکیہ کو قتل کرے گا. نفس زکیہ کون ہے؟ امام مجتبی یعنی امام حسن کی اولاد سے ایک سید بزرگوار ہے جو امام کے اصحاب و شاگردوں میں سے ہوں گے. امام علیہ السلام مدینے جاتے وقت آپ کو مکے کا گورنر بنائیں گے. وہ شخص مکے میں داخل ہوگا، خانہ کعبہ کو مسمار کرے گا، اور وہ نماز کی حالت میں ہوں گے، بالکل یزید جیسے یزید نے امام حسین کو قتل کیا تھا ویسے ہی آل یزید آج نفس زکیہ نماز کی حالت میں ہوں گے، رکن و مقام کے درمیان انہیں قتل کرے گا. کتنی علامت ہو گئی؟ 4. پانچویں علامت یہ ہے کہ ان کو قتل کرنے کے بعد جب وہ سنے گا کہ امام علیہ السلام مدینے میں ہیں تو وہ اپنا پورا لشکر مدینے سے لے کر مکے سے لے کر مدینے پہنچے گا.
مدینے کے علاقے میں جہاں پر احرام، انشاءاللہ آپ سب کو حج نصیب ہو، جہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مسجد شجرہ۔ مسجد شجرہ سے لے کر 10 کلومیٹر تک ایک بہت بڑی ویلی ہے جس کا نام ہے بیدا۔ کیا نام ہے؟ بیدا، جسے آپ بمبئی میں کہتے ہیں بیدا دے دو، بیدا۔ تو یہ سرزمین ہے بیدا، یہاں یہ لشکر کی چھاونی لگائے گا، چھاونی لگائے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سحر سے پہلے زمین کو جھٹکا آئے گا اور اس کے بعد ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا اور بیدا کی پوری زمین کے اندر روبوس ہو جائے گی، دھس جائے گی اور سفیانی کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام 350 اصحاب کے ساتھ، علامت ختم، علامت ختم، 350 اصحاب کے ساتھ آپ مکے میں آئیں گے اور پھر وہاں سے اعلان کریں گے اور لوگ بیعت کے لیے جوک در جوک آپ کی مدد کو پہنچیں گے۔ بس 5 علامتیں، سفیانی کا خروج، ایک دہرائیے، سفیانی کا خروج، یمانی کا خروج، سیحہ آسمانی، نفس زکیہ کا قتل اور دشمن کے لشکر کو بیدا میں دھنس جانا، زمین کے اندر سما جانا۔ 5، یہ 5 علامتیں۔ ان سب کے ساتھ سب سے مہم بات کیا ہے کہ سفیانی اور یمانی اور سیحہ آسمانی اور بیدا میں لشکر کا دھسنا امام فرماتے ہیں 1 سال میں ہوگا، ایک ہی سال میں ہوگا، یعنی الگ الگ سالوں میں ایک ہی سال میں ہو۔ سفیانی یمانی یہ دونوں ایک دن اور ایک سال میں خروج کریں گے، اور سفیانی کے خروج کے 6 مہینے بعد امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا۔ ایک سلوات پڑھ دیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں جو بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے تو یہ کہا جاتا ہے امام علیہ السلام جو ہے قتل کریں گے، تو کیا امام علیہ السلام رحمت للعالمین کے فرزند نہیں ہیں؟ امام اگر قتل کریں، کیوں قتل کریں؟ اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیا اسے بھی قتل کریں گے؟ آپ کا جواب کیا ہے کہ واقعاً امام علیہ السلام تلوار اٹھائیں گے اور آنکھ بند کر کے مارتے چلے جائیں گے؟ ہے صاحب؟ پھر کیا سنت اختیار کریں گے؟ کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مار کھائے گا، وہ قتل کرے گا، قتل کیا جائے گا جو غرور اور گھمنڈ اور انکار اور دشمنی پہ اترے گا، جو سر جھکا لے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام جب آئیں گے تو اصحاب کہف آئیں گے، اس کے بعد 25 انبیاء بنی اسرائیل کے آئیں گے، حضرت موسیٰ بھی ہوں گے، عزیر بھی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ہوں گے۔ یہ بتائیے ان نبیوں کو کیوں اللہ بلا رہا ہے؟ جلدی سے جواب، ان نبیوں کو کس وجہ سے اللہ امام کے آنے سے پہلے بلا رہا ہے؟ ایک مختصر جواب بھی دے سکتے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے بنی اسرائیل سے یہودی انبیاء کو بلانا، عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ کو بلانا؟ تاکہ ان کی امت کو امام مہدی کا افتخار۔ جواب ہے، لیکن یہ جو جواب میں چاہتا وہی نہیں۔ اس کا آسان طریقہ ہے، سوال یہ ہے کہ بھئی اگر فرض ہو جائے کہ ہندوؤں کا شنکراچار میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیں، سب ہندو پڑھ لیں کلمہ۔ بھئی حضرت عیسیٰ حضرت امام کے پیچھے نماز پڑھ لے تو کون عیسائی ہے جو عیسائی رہ جائے گا؟ حضرت موسیٰ کے امام علیہ السلام کی مددگاروں میں کھڑے ہو جائیں تو کون یہودی ہے؟ اگر سچا یہودی ہے تو حضرت موسیٰ کے مقابلے ان بزرگان دین کو اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے اور سب سے زیادہ شیطان یہودی ہیں، لہذا حضرت موسیٰ کو بلا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا، حضرت عزیر وغیرہ کو بلا، تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کے سامنے یہ لوگ تسلیم ہو جائیں اور تمام مذاہب خود بخود مذہب کی باغ ڈور امام کے ہاتھ میں دے دیں۔ میری بات تمام ہو گئی۔
اب ایک سوال جو میں کروں گا وہ بالکل سادہ سا سوال ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ ہاں سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ ہیں؟ بالکل سامنے کا سوال ہے. ماشاء اللہ علماء میں اختلاف ہے. ہاں بولو. سب سے پہلے ابھی ایک گھنٹہ بیان کیا ہے, کہاں سے خروج کریں گے؟ کعبہ. سب سے پہلے مکہ آئیں گے. مکے کی ویسے تو روز جاتے ہیں کربلا و کوفہ و جنت البقیع, لیکن سب سے پہلے امام علیہ السلام جو آئیں کہاں جائیں گے؟ مکہ. کسی نے اگر مکہ کہا ہے تو انعام لے سکتا ہے. منظر بھائی نے کہا ہے. کہا ہے ہم نے. اور اس گروہ میں مہدی کس کا نام ہے؟ مہدی کس کا نام ہے؟ نہیں یہ ہادی. اس گروہ میں کوئی مہدی ہے؟ نہیں وہ ہادی ہے, کوئی مہدی نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. مہدی ہو؟ اٹھو. آپ میں سے کس کی ماں کا نام نرجس ہے؟ آئیے. کس کے والد کا نام عسکری ہے اس گروہ میں؟ کس کے والد کا نام عسکری ہے اس گروہ میں؟ ہے کس آپ کا؟ وہ بولے میرا نام وہ پوچھے آپ پوچھیں والد کا نام کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا اس گروہ میں عسکری کون ہے؟ ہاں بس ایسا ہونا چاہیے کہ اگر پوچھا جائے کہ حسین کتنے ہیں تو 50 آدمی آئے کہ میں حسین ہوں. پوچھا جائے مہدی کتنے ہیں 50 کہ میں مہدی ہوں. اس مقدار میں نہ فرمایا کہ اپنی اولاد کا نام ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام پہ رکھو تاکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا نام زندہ ہو. لہذا یہ اس نام کی مناسبت سے بھی انعام بڑا دینا, 2-4-10 ہزار روپے کا انعام دینا چاہیے جس کا نام مہدی ہے, جس کا نام عسکری ہے, تاکہ لوگ یہ نام رکھنا شروع کر دیں. پالنے والے جن کے یہ مقدس اسماء ہیں ان کو دنیا و آخرت میں بلند و بالا درجہ عنایت فرمائے. اور جتنے لوگوں نے اتنی دیر سے حقیق کو برداشت کیا, خدا بندہ آپ کو حیات طولانی عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. اور یہ بیت الحزن دیکھیے ایسا ہے کہ بیت الحزن کا انتخاب جشن کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جو کل تک بیت الحزن تھا وہیں سے جو ہے بیت السرور ہوگا. جو بیت الحزن ہے وہی بیت السرور ہوگا, یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام یہیں سے خوشی کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. لہذا اس سرزمین کو, اس بیت الحزن کو خداوند عالم وسعت بھی عنایت فرمائے, مالی وسعت عطا فرمائے, اور بانی اور حاضرین جنہوں نے اس عظیم جگہ کا انتظام کیا, خداوند عالم دنیا و آخرت میں خدا ان کو عزت و شرف عنایت فرمائے. اور میری دعا یہ ہے کہ اتنا بڑا مرکز اس مالونی میں بن جائے کہ آپ پیدل چل جائیں تو تھک جائیں انشاءاللہ خداوند. اور ہمیشہ یاد رکھیے عیسائیوں جیسے سوچئے کہ کسی کونے اطرے میں امام بارگاہ نہ بنائیے,
چاہے 2-4-10 بیگھے 50 کلومیٹر پیدل چل کے جانا پڑے، انٹیریئر میں جانا پڑے، ایک بڑا مرکز بنائیے، اس لیے کہ ہم کو ضرورت ہے کہ امام آئیں گے تو امام کے سپاہی کہاں ٹھہریں گے، امام کی اسٹریٹجک پلاننگ کہاں ہوگی۔ خداوند اس مرکز کو اور اس جگہ کے تمام مرکزوں کو وسیع و عریض و مفید بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ سب کے سب دعائے فرج پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت کے بعد پڑھیں گے زیارت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد صلى الله عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليكم إلى الضعفاء والفقراء السلام عليك شمس الشموس السلام عليك أنيس النفوس أيها المدفون بعبدته السلام عليك نغيش الشيخ والزوار بيوم الجزاء السلام عليك سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا روحي جسمك الفدا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان ألمان 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 السلام عليك خليفة الرحمن السلام عليك إمام إنس والجان السلام عليك مظهر الإيمان السلام عليك شريك القرآن السلام عليك إمام زمان هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك سعادة مولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب الحسين بحق الحسين اشف ستر الحسين بظهور الحجة صلوات السلام علیکم ائمة الہدی ورحمة اللہ وبرکاتہ استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين